اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے خاص نشانی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ خواہشات، کچھ خواب، کچھ چیزیں آپ کے دل و دماغ سے کیوں نہیں نکالی جاتی؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ انہیں بھولنے کی کتنی کوشش کریں، وہ ذہن میں واپس آتی رہتی ہیں۔ سنو، یہ اتفاق نہیں، یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ خاموشی سے آپ کو اشارہ دے رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، قرآن کہتا ہے، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ یہ آیت صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ جب اللہ آپ کے دل میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے اور وہ جانے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی راز پوشیدہ ہے۔ یقین جانو، اللہ اس طرح دل کو ہلکا یا بھاری نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر لیا۔ یہ طاقت کبھی کبھی خاموشی کی صورت میں بھی مل سکتی ہے۔ اگر اللہ چاہتا ہے تو تم اسے بھول جاتے، لیکن نہیں، وہ اس سے ہر روز آپ کے دل میں تر و تازہ کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ سوچیں، دریافت کریں اور اس پر عمل کریں۔ یاد رکھیں، ہر خواہش حقیقت نہیں بنتی، لیکن ایک خواہش جو آپ کے ذہن میں آتی رہتی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو ہمت دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، ڈرو نہیں، آگے بڑھو۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ شاید ہماری ضد ہے، لیکن جب ضد برسوں تک برقرار رہتی ہے تو وہ ضد چھوڑ دیتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ بن جاتا ہے۔ تصور کریں، ایک شخص اپنی یادوں پر قابو نہیں رکھ سکتا، لیکن جب کوئی چیز آپ کے دل میں برسوں بعد بھی زندہ رہتی ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں آپ کی مرضی سے نہیں بلکہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ آپ کے دل میں صرف وہی خیالات ڈالتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ قرآن کہتا ہے، اور وہی ہے جو تمہیں ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، اور وہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جذبات، خواہشات، خیالات بھی اس کے کنٹرول میں ہیں۔ بس جب وہ کسی خیال کو بار بار زندہ کرتا ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے زندگی اور روشنی ہوتی ہے۔ یقین جانیں، یہ سوچ آپ کو ہمت دیتی ہے، یہ آپ کو بار بار بیدار کرتا ہے، یہ آپ کے اندر عزم پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ کہتا ہے، میں نے تو یہ تمہارے لیے چن لیا، اب بس تمہیں میرا سہارا لینا ہے۔ اور یہی اصل محرک ہے، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل کو خالی کر دیتا۔ اس نے نہیں کیا، اس نے اسے بھرا، اسے مضبوط کیا۔ جب بھی آپ محسوس کریں کہ اللہ آپ کے دل و دماغ سے کسی چیز کا خیال نہیں نکال رہا تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو دو حیران کن اشارے دینا چاہتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ کے دل میں بار بار داخل ہوتی ہے اور جاننے سے انکار کرتی ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ محنت کریں اور صبر کریں۔ یہ ایک امتحان ہے تاکہ آپ اپنی جد و جہد سے سمجھ سکیں کہ اصل طاقت آپ کے پاس نہیں بلکہ اللہ کی مدد میں ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ چیز نہ صرف آپ کی خواہش پوری کرے گی بلکہ دوسروں کے لیے نیکی اور آسانی کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ اللہ کی طرف سے دی گئی خواہش کا ہمیشہ بڑا مقصد ہوتا ہے، یہ خود عرضی پر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سنو، یہ وہ وقت ہے جب آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کے دل میں کوئی خواہش، خواب زندہ رکھا ہے تو وہ خواب رائگاں نہیں جا سکتا۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ ان کے لیے کافی ہے۔ اس لیے بس یقین رکھیں، ثابت قدم رہیں اور اس خواب کی
تعقب کرتے رہیں۔ ایک دن وہ خواہش جس نے آپ کو راتوں کو جگایا تھا اللہ کی مدد سے حقیقت بن جائے گی، اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ صرف ایک خواب نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی اور تحفہ تھا۔ آخر میں یاد رکھیں کہ جو خواہش آپ کے دل میں رہتی ہے وہ بوجھ نہیں بلکہ اللہ کا پیغام ہے۔ اگر وہ اسے ہٹانا چاہتا تو ایک لمحے میں ایسا کر دیتا، لیکن اگر اس نے اسے رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اپنی محنت دعاؤں کو جاری رکھیں اور اس یقین کے ساتھ زندگی بسر کریں کہ اللہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ وہی ہے جو اسے آپ کے دل میں رکھتا ہے، وہی اسے پورا کرنے والا ہے۔ تو راضی رہو، حوصلہ رکھو اور جان لو کہ جب اللہ کی نشانی آ جاتی ہے تو منزل کبھی دور نہیں ہوتی انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔